بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں قرارداد مقاصد کے بارے میں پڑھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر نمبر 16 ہے اور آج ہم پڑھیں گے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پہ بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی، مگر آزادی کے فوراً بعد پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پہ توجہ نہ کی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا جسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی، یعنی کہ جب پاکستان میں دستور سازی شروع ہوئی تو سیاسی طور پہ حالات اتنے مضبوط نہیں تھے، قیادت اتنی اہل نہیں تھی، حکومتیں بدلتی رہتی تھیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی توڑ دی اور نئی اسمبلی قائم کی۔ مغربی پاکستان ملک کا جو مغربی حصہ تھا وہ 4 صوبوں پہ مشتمل تھا اور مشرقی حصہ اس کا ایک ہی صوبہ تھا۔ تو کیا کیا؟ مغربی حصے کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اس کو کس کا نام دیا گیا؟ جی ہاں، 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ اور 1 یونٹ بنانے کے بعد دستور سازی کا اور آئین سازی کا کام جو تھا وہ نسبتاً آسان ہو گیا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 1956 کے آئین کی نمایاں خصوصیات۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین کی اہم اور نمایاں خصوصیات کچھ اس طرح سے تھیں۔ سب سے پہلے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، یعنی ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ دوسرا، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا، یعنی کہ آئین کے مطابق حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور ان اختیارات کو جو عوامی نمائندے استعمال کریں گے ان کا دائرہ کار کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو اقتدار اعلیٰ مانتے ہوئے ان کے احکامات کی روشنی میں اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ ہم اپنی زندگیاں اسلامی طرز زندگی کے مطابق گزاریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے، اور ہمارا جو ماحول ہے وہ اسلامی ہوگا، اور اقلیتیں جو ہمارے ملک میں بس رہی ہیں انہیں مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنے
صلاحیتوں کے استعمال کے لیے، اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے، یعنی کہ ہر شہری کو، تمام لوگوں کو وہ تمام حقوق میسر کیے جائیں گے جن کو بروئے کار لا کے وہ اپنی صلاحیتیں بہتر طور پہ استعمال کر سکیں۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بالکل آزاد ہوگی اور وہ تمام تر دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دے دیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ 2 قومی زبانیں کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مغربی حصہ اور مشرقی حصہ پاکستان کا جو تھا، مغربی میں 4 صوبے تھے، ان کو 1 یونٹ بنایا گیا، اور مشرقی حصے میں 1 صوبہ تھا۔ مشرقی حصے میں جو بولی جانے والی زبان تھی، جو ایک بہت بڑا وسیع صوبہ تھا، وہ بنگالی زبان وہاں پہ بولی جاتی تھی۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہمارے اس آئین میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ بنگالی بھی، یہ 2 ہماری قومی زبانیں ہوں گی۔ 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا آئین کے بارے میں، 1956 کا آئین، اس کی جو بنیادی شقیں تھیں۔ اب جو ہمارا اگلا موضوع ہے آئین کی منسوخی، منسوخ ہو جانا، ختم ہو جانا، اس کو کینسل کر دینا۔ 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد رائج کیا گیا تھا، منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کا فقدان اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا من مانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ یعنی کہ یہ آئین جو اپنے طور پہ ایک بہت اچھا اور ایک بھرپور آئین تھا، وہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں، انتظامیہ، بیوروکریسی، ان سب کی سازشوں کا شکار ہو گیا اور صرف 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ العمل رہا۔ اور اس کے بعد کس نے ملک میں مارشل لا لگایا؟ جنرل محمد ایوب خان نے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 16۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم آگے آنے والے موضوعات پہ بحث کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔